میرا اس بات پر ایمان ہے کہ دعاؤں سے قسمت بدلتی ہے، اور یہ بات حقیقت ہے۔ دعا سے قسمت بدلتی ہے، لیکن قسمت میں لکھا وہی جاتا ہے جو پروردگار کی رضا ہوتی ہے۔ ہم اپنی قسمت سے لڑ نہیں سکتے۔ قسمت میں جو ہوتا ہے آپ کو وہی ملتا ہے، باقی سب لا حاصل ہوتا ہے، اور ہم مایوسی کا دامن تھامے کسی لا حاصل کو حاصل کرنے میں لگے رہتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں کہ اللہ ہماری سنتا نہیں، جبکہ اللہ نے تو صاف فرما دیا ہے، اپنی چاہت کو میری چاہت سے ملا دو تو میں تمہیں سب عطا کر دوں گا جو تمہاری چاہت ہے۔ یہ انسان ہی ہے جو صبر کا دامن تھامے نہیں رکھتا، جو اللہ کی چاہت کے ساتھ اپنی چاہت کو نہیں ملاتا، اور بے صبری کے ساتھ ضدی بنا رہتا ہے۔ ہم بار بار ایک ہی سوال جب اللہ سے کرتے ہیں تو اگر وہ دعا قبول نہیں ہوتی تو اس میں ہمارے لیے کوئی نہ کوئی مصلحت چھپی ہوتی ہے۔ اللہ اپنے بندوں کو کبھی بھی تنہا نہیں چھوڑتا۔ جتنا ہمارا یقین کامل ہوگا اتنے ہی ہمارے لیے کامیابی کے راستے ہوں گے، اور جتنے ہماری نیت صاف نہیں ہوگی ہماری قسمت ہمیں اتنا ہی اس راستے سے تھکا دے گی۔ میرا تو یہی ماننا ہے کہ اللہ سے مانگو تو وہ سنتا ہے۔ میرا یقین کامل ہے۔ نماز پڑھنے کے بعد میں سجدے میں جا کر زاروں قطار اپنے رب کے آگے رو رہی تھی، اور اپنی دعاؤں میں میں اس کو مانگ رہی تھی جس سے میں بے انتہا محبت کرتی تھی۔ میرا اپنے رب پر یقین تھا کہ جسے میں دعاؤں میں مانگتی ہوں، اگر وہ میرے حق میں بہتر ہے تو وہ مجھے ضرور ملے گا۔ میں جس لڑکے سے محبت کرتی تھی میں نے کبھی اس سے محبت کا اظہار نہیں کیا تھا، کیونکہ میں خدا کے ڈر سے اور ماں باپ کی عزت کی وجہ سے ہمیشہ خاموش رہی، لیکن دل ہی دل میں اس سے محبت کرتی رہی اور اپنے رب سے اسے دعاؤں میں مانگتی رہی۔ میری محبت پاکیزہ تھی، اسی لیے مجھے یقین تھا کہ ایک نہ ایک دن میرا رب مجھے ضرور میری محبت عطا کرے گا۔ میں نے خود کو حرام تعلق سے بچا رکھا تھا۔ میں خاموشی سے اپنا وقت گزارتی رہی، اور میں نے اپنا رابطہ اپنے رب کے ساتھ مضبوط رکھا تھا۔ مجھے دنیا داری کی کوئی فکر نہ تھی۔ میں جانتی تھی کہ میں غلط نہیں ہوں، اور اگر میری دعاؤں میں اثر ہوا اور میرے رب کی رضا ہوئی تو ایک نہ ایک دن مجھے سب مل جائے گا۔ پھر ایک دن اچانک اماں اور ابا نے میرا رشتہ ایک جگہ طے کر دیا۔ میں نے اسے اپنے ماں باپ کی خوشی اور اپنے رب کی رضا مان کر قبول کر لیا تھا۔ ابا نے مجھ سے میری مرضی جاننے کی کوشش کی تھی، لیکن میں نے ابا کو سچائی نہیں بتائی تھی، کیونکہ میں نہیں چاہتی تھی کہ میری وجہ سے میرے ماں باپ کا سر جھکے، کیونکہ میں یہ بھی نہیں جانتی تھی کہ جس لڑکے سے میں محبت کرتی ہوں وہ مجھ سے محبت کرتا بھی ہے یا نہیں۔ مجھے تو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ وہ مجھ سے شادی بھی کرے گا یا نہیں۔ میں نے کبھی اسے بتایا ہی نہیں تھا کہ میں اسے محبت کرتی ہوں، اور نہ ہی کبھی میری اس سے بات ہوئی تھی۔ اسی لیے میں نے اپنے ماں باپ کے فیصلے پر آمین کرتے ہوئے ہاں کر دی تھی۔ دھوم دھام سے میری شادی کی تیاریاں ہونے لگی۔ ہر طرف خوشی کا سما پھیلا ہوا تھا۔ اماں اور ابا دونوں میری شادی کو لے کر بہت خوش تھے، اور میں اماں ابا کو دیکھ کر خوش تھی۔ شادی کی سب تیاریاں مکمل ہو چکی تھی۔ میں نے صبر شکر کر کے اس فیصلے کو دل سے قبول کر لیا تھا۔ آخر کار وہ دن آ ہی گیا جس دن مجھے اپنے ماں باپ سے جدا ہو کر اپنے شوہر کے گھر جانا تھا۔ اماں نے مجھے بہت سی نصیحتوں کے ساتھ رخصت کیا تھا۔ میں اپنے ساتھ اپنے ماں باپ کے ساتھ گزارا ہوا وقت اور اپنے بچپن کی یادیں لے کر جا رہی تھی۔ بابل کا گھر اداس کر کے مجھے اب سجنا کا گھر آباد کرنا تھا۔ یہی نصیحتیں اماں نے مجھے کی تھی۔ آخر کار میں شادی کر کے اپنے شوہر کے گھر چلی گئی۔ سب رسم و رواج بہت اچھے طریقے سے نبھائے گئے تھے۔ میری ساس نے مجھے جلد ہی کمرے میں بھیج دیا تھا، کیونکہ میں بہت زیادہ تھک چکی تھی۔ صبح ہوئی تو تیار ہونے کے لیے مجھے پارلر جانا تھا۔ جیسے ہی میں پارلر جانے کے لیے اپنے کمرے سے باہر نکلی تو میرے پاؤں تلے سے زمین کھسک گئی، کیونکہ میرے ساتھ جو قدرت نے کھیل کھیلا تھا وہ دیکھ کر میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں، اور میں دل میں کہنے لگی
کہ واہ اللہ، تیرے کھیل تو ہی جانتا ہے، تو بہتر جانتا ہے کس کو کس رنگ میں رنگنا ہے۔ میرا نام سویرا ہے اور میرا تعلق لاہور شہر سے ہے۔ میں ایک نارمل طبقے سے تعلق رکھتی ہوں۔ میرے ابا جو کہ ایک میڈیکل سٹور چلاتے ہیں اور اماں ہاؤس وائف ہیں۔ میں اپنے ماں باپ کی اکلوتی اور لاڈلی بیٹی تھی۔ میرے اماں ابا نے بہت سی دعاؤں کے بعد مجھے پایا تھا۔ میرے ماں باپ کی شادی کو 7 سال ہو گئے تھے جب اللہ تعالیٰ نے مجھے اماں کی گود میں ڈالا۔ اسی لیے میں اپنے ماں باپ کی ہی نہیں بلکہ اپنے خاندان میں سب کی لاڈلی تھی۔ سب مجھ سے بہت محبت کرتے تھے۔ مجھے بچپن سے ہی پڑھنے کا بہت شوق تھا۔ ابا نے مجھے بہت ہی اچھے اسکول میں داخلہ دلوایا تھا۔ میں بچپن سے ہی فرسٹ پوزیشن ہولڈر بچی تھی۔ میری اسکول کی ٹیچرز میری کارکردگی سے بے حد خوش تھی۔ میں نے میٹرک کا امتحان بہت ہی اچھے نمبروں میں پاس کیا تھا۔ اب مجھے کالج میں ایڈمیشن لینا تھا۔ مجھے فیشن ڈیزائنر بننے کا بے حد شوق تھا، اس لیے میں نے ابا سے کہہ کر اسی کالج میں ایڈمیشن لیا تھا۔ میں اپنی پڑھائی کے ساتھ ساتھ کچھ کورسز بھی کر رہی تھی، اس لیے میرا زیادہ تر وقت گھر سے باہر گزرتا تھا، اور جب گھر آتی تو ہر ایک ہی ہتھیلی کا چھالا بنی رہتی۔ اماں ابا میرے بہت لاد اٹھاتے اور ہر وقت میرے کھانے پینے کی فکر میں لگے رہتے۔ آج صبح جب میں کالج میں داخلہ لینے کے لیے تیار ہو رہی تھی تو اماں میرے کمرے میں مجھے ناشتے کے لیے بلانے آئیں اور مجھے دیکھتے ہی میری نظر اتارنے لگی۔ میں بہت ہی خوبصورت لگ رہی تھی۔ اماں نے میری خوبصورتی کی اس قدر تعریف کی تھی، مجھ سے رہا نہیں گیا۔ میں نے خود کو آئینے میں دیکھا تو دیکھتی ہی رہ گئی۔ عموماً میں آئینہ بہت کم دیکھتی تھی، لیکن جب کوئی میری تعریف کرتا تو مجھے کئی گھنٹے آئینے کے سامنے ہی کھڑی رہتی۔ مجھے خود پر بہت پیار آتا۔ آج بھی میرے ساتھ یہی معاملہ ہوا تھا۔ اماں کے منہ سے نکلی ہوئی تعریف نے مجھے مجبور کر دیا تھا کہ میں آئینے کے سامنے کھڑی رہوں۔ نیچے ابا میرا انتظار کر رہے تھے۔ ابا کو اپنی دکان پر بھی جانا تھا۔ تبھی ابا نے مجھے آواز دی، سویرا جلدی سے نیچے آ جاؤ، مجھے دکان سے دیر ہو رہی ہے۔ میں نے جلدی سے اپنے ہوش سنبھالتے ہوئے نیچے جانے کی۔ میں نے ابا سے کہا چلیں میں تیار ہوں۔ تبھی میرے کانوں میں اماں کی آواز پڑی۔ اماں مجھ سے کہہ رہی تھی کہ ناشتہ کیے بغیر گھر سے قدم باہر مت رکھنا۔ اماں ان چیزوں کو بہت مانتی تھی۔ اماں ہمیشہ مجھ سے کہتی کہ خالی پیٹ گھر سے نکلیں تو آگے بھی کامیابی نہیں ملتی، مگر میں ان باتوں پر غور نہیں کرتی تھی کیونکہ مجھے یقین تھا تو صرف اپنے اللہ پر۔ میں یہ مانتی تھی کہ جو کچھ ہماری قسمت میں لکھ دیا گیا ہے اسے سوائے رب کے کوئی نہیں بدل سکتا۔ تو جب قسمت لکھنے والا ہی قسمت بدل سکتا ہے تو ہمارا یقین بھی اسی پر کامل ہونا چاہیے۔ میں ناشتہ کرنے لگی اور ابا گاڑی میں میرا انتظار کرنے لگے۔ میں نے جلدی سے ناشتہ کیا اور ابا کے پاس گاڑی میں جا کر بیٹھ گئی۔ ابا نے گاڑی کالج کی طرف لی۔ یہ بہت ہی مشہور، بہت اچھا کالج تھا جہاں ابا نے میرا داخلہ کروایا تھا۔ میرا کالج بہت بڑا تھا، اس میں ساتھ ساتھ پڑھائی بھی تھی اور فیشن ڈیزائننگ کا کورس بھی کروایا جاتا تھا۔ ابا نے میرا داخلہ اسی کالج میں کروا دیا۔ میری خوشی کی کوئی انتہا نہ تھی۔ میرا برسوں کا خواب آج مجھے پورا ہوتا دکھائی دے رہا تھا۔ ابا نے میرا داخلہ دلوانے کے بعد مجھے گھر چھوڑا اور خود دکان پر چلے گئے اور میں خوشی خوشی گھر کے اندر جانے لگی۔ میں نے پورا گھر سر پر اٹھا رکھا تھا۔ خوشی کے مارے میرے پاؤں زمین پر نہیں لگ رہے تھے۔ میں نے جو چاہا تھا مجھے وہ مل گیا تھا۔ مجھے دیوانگی کی حد تک فیشن ڈیزائنر بننا پسند تھا۔ میں دل لگا کر اپنی پڑھائی کے ساتھ ساتھ اپنے کام پر بھی فوکس کرنے لگی۔ کالج جاتے ہی میری ایک بہت اچھی لڑکی کے ساتھ دوستی ہو گئی تھی۔ آمنہ بہت اچھی تھی اور بہت ہی اچھے اخلاق کی مالک تھی۔ میں اور آمنہ ایک ساتھ ایک ہی کلاس میں لیکچر لیتے تھے، اسی لیے میرے اور آمنہ کے بیچ کافی گہری دوستی ہو چکی تھی۔ جس دن میں کالج نہیں جاتی تھی اس دن آمنہ بھی کالج نہیں آتی تھی۔ ہم ایک دوسرے سے مشورہ کر کے چھٹی کرتے تھے۔ ہمارا کھانا پینا
उठना बैठना एक दूसरे के साथ होता। हम एक दूसरे के बगैर एक मिनट भी नहीं रहती थी। पूरे कॉलेज में हम बेंजामिन सिस्टर के नाम से मशहूर थी। हमारे जूते एक जैसे होते, हमारे कपड़े बिल्कुल एक जैसे होते, इसीलिए सब लोग हमें बेंजामिन सिस्टर कहकर बुलाते थे। अभी मुझे कॉलेज गए 1 माह ही गुजरा था कि मेरा टकराव एक बहुत ही खूबसूरत नौजवान से हुआ। जब मैंने उस खूबसूरत लड़के को देखा तो देखती ही रह गई। मेरी आंखें उसके चेहरे से हटने का नाम ही नहीं ले रही थी। वो बेहद खूबसूरत था। वो लड़का मेरे दिल की गहराइयों में उतर चुका था। ऐसा लगता था कि पहली ही नज़र में वो मेरा सब कुछ ले गया था। मैंने इस बात का किसी से भी जिक्र नहीं किया कि मुझे मुदस्सिर बहुत अच्छा लगता है। मुदस्सिर हकीकत में बहुत अच्छा था और इखलाक का तो इस कदर अच्छा था कि पूरे कॉलेज की लड़कियां उस पर मरती थीं। उसने कभी भी किसी काम से किसी को इनकार नहीं किया था। हर एक की बात को वो अपने से आगे रखता था। उसकी यही अदाएं मेरा दिल मोह लेती थी। अब मैं पढ़ाई के साथ साथ मुदस्सिर के दीदार के लिए भी रेगुलर कॉलेज जाती थी। छुट्टी तो मैं वैसे भी बहुत कम करती थी, लेकिन अब तो मैं छुट्टी के बारे में सोचती भी थी तो मेरी रूह कांप जाती थी। यही सोच कर कि आज अगर छुट्टी कर ली तो मैं मुदस्सिर को नहीं देख पाऊंगी। मुझे मुदस्सिर से दीवानों की तरह मोहब्बत हो गई थी। मेरे दीवानेपन का सिर्फ आमना को मालूम था। आमना के अलावा और किसी को भी मेरे इस दीवानेपन के बारे में खबर ना थी। वक्त जैसे जैसे गुजरता गया मेरी मोहब्बत वैसे वैसे बढ़ती चली गई। आमना अक्सर मुझसे पूछती कि अगर तुम्हारे घर वाले ना माने तो तुम क्या करोगी? क्या तुम मुदस्सिर से भागकर शादी कर लोगी या फिर हंगामा क्रिएट करोगी? मैं मुस्कुरा देती और हमेशा आमना को एक ही जवाब देती, ऐसी छिछोरी हरकतें तो वो लोग करते हैं जिन्हें अपने रब पर यकीन नहीं होता। और एक बात मेरी याद रखना आमना, जो लोग ऐसी हरकतें करते हैं वो जिंदगी में हमेशा दुखी ही रहते हैं। वो कभी सुख का मुंह नहीं देख पाते। आमना हमेशा मेरी बातों को गौर से सुनती और मुझसे कहती कि तुम बहुत पक्के यकीन की मालिका हो। मैं हंस देती और कहती, यकीन दिखाने के लिए नहीं होता। अल्लाह पर यकीन रखना क्या कोई मुश्किल बात है? बस इंसान को अपने दिल को समझाने की बात होती है। हम घंटों ऐसे ही बातें करती रहीं। फिर अचानक से जब मैंने अपनी कलाई पर बांधी घड़ी की तरफ देखा तो मैं हैरान रह गई। आज तो बहुत ही ज़्यादा लेट हो गई थी। मैंने आमना का हाथ पकड़कर उठाते हुए आमना से कहा कि आज मैं बहुत ज़्यादा लेट हो गई हूँ। घर में अम्मा परेशान हो रही होंगी। आज तो मैं अपना मोबाइल भी घर छोड़ आई हूँ। अब मुझे अब्बा को कॉल करनी थी और मेरे पास मोबाइल नहीं था कि अचानक से मेरे सामने से मुदस्सिर गुजरा। मैंने बड़ी हिम्मत करके उसे रोकना चाहा, लेकिन उससे पहले कि मैं अपनी हिम्मत बांध पाती और उसे रोककर उसे बात कर पाती, वो मेरी आंखों से ही ओझल हो गया, क्योंकि मुदस्सिर बहुत तेज़ी में था। अब मैं आमना का मुंह देखने लगी कि मैं कैसे अब्बा को कॉल करूंगी। आमना जल्दी से जाकर मुदस्सिर से मोबाइल ले आई। मैं हैरान थी। मैंने आमना से पूछा कि तुम्हें डर नहीं लगा? आमना ने हंसते हुए मुझे जवाब दिया, मैं कौन सा मुदस्सिर से इश्क करती हूँ जो मुझे डर लगे या मेरे दिल की धड़कनें तेज हो जाएं। मैं और आमना कहकहा लगाकर हंसने लगी। मैंने अम्मा को कॉल की कि अब्बा को भेजें कि मुझे कॉलेज से ले ले। अम्मा ने वक्त देखा तो परेशान हो गई। अब्बा मुझे लेने के लिए फौरन से कॉलेज पहुंच गए। आज सुबह जब मेरी आंख खुली मैंने घड़ी की तरफ देखा। मुझे कॉलेज से देर हो रही थी। वक्त बहुत ज़्यादा हो गया था। पहले मैंने सोचा कि आज मैं छुट्टी ही कर लेती हूँ। तबीयत भी कुछ ठीक नहीं थी, लेकिन फिर मुझे याद आया कि आज मैंने असाइनमेंट जमा करवानी है। इस वजह से मेरा कॉलेज जाना बहुत ज़रूरी था। मैं जल्दी से हिम्मत करके उठी और तैयार होने लगी। नाश्ता किया और कॉलेज के लिए घर से निकल गई। अम्मा भी मेरी हालत देखकर परेशान थी। आज मेरी तबीयत कुछ ढीली ढीली सी थी। मैं कॉलेज पहुंची तो आमना कॉलेज नहीं आई थी। न जाने आज उसने इतनी देर क्यों लगा दी थी। मैंने अपनी असाइनमेंट जमा करवाई और जाकर लॉन में बैठ गई। उसी लॉन में मुदस्सिर भी बैठा हुआ था। मेरी तबीयत ज़्यादा ख़राब होने लगी थी।
مجھے بہت تیز بخار تھا۔ مدثر سامنے بیٹھا مجھے دیکھ رہا تھا۔ مدثر نے مجھ سے کوئی بات نہ کی تھی۔ کچھ ہی دیر گزری تو کسی نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ میں نے گھبرا کر جیسے ہی پیچھے دیکھا تو آمنہ میرے پیچھے کھڑی تھی۔ اس نے مجھے ہاتھ لگایا تو کہنے لگی، تم تو بخار سے تپ رہی ہو۔ مجھ میں ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ میں آمنہ کو اس کے سوال کا جواب دوں۔ میں نڈھال ہوتی جا رہی تھی۔ آمنہ مجھ سے کہنے لگی، اگر طبیعت ٹھیک نہیں تھی تو آج کالج آنے کی کیا ضرورت تھی؟ میں نے آمنہ کو اسائنمنٹ کے بارے میں بتایا تو آمنہ خاموشی اختیار کر گئی اور مجھ سے کہنے لگی، میں ابھی انکل کو کال کرتی ہوں، تم گھر چلی جاؤ اور ریسٹ کرو۔ کچھ ہی دیر میں ابا مجھے لینے کے لیے آ گئے تھے۔ ابا مجھے لے کر سیدھا ڈاکٹر کے پاس گئے۔ وہاں سے مجھے انجیکشن لگوایا اور پھر گھر لے آئے تھے۔ ابا اماں مجھے اس حالت میں دیکھ کر بہت ہی پریشان تھے۔ انجیکشن کے بعد مجھے بہت ہی گہری نیند آئی۔ میں کافی دیر تک پرسکون نیند لیتی رہی۔ صبح جب میری آنکھ کھلی تو میں بہت زیادہ فریش تھی۔ نہ جانے بخار مجھے سارے دن کی تھکاوٹ کی وجہ سے ہوا تھا۔ میں نے آج بھی کالج سے چھٹی کر لی تھی کیونکہ اماں اور ابا مجھے جانے ہی نہیں دے رہے تھے۔ کہہ رہے تھے 1-2 دن ریسٹ کرو، جب طبیعت بالکل ٹھیک ہو جائے گی پھر چلی جانا۔ 2 دن ہو گئے تھے میں نے مدثر کو نہیں دیکھا تھا۔ میں دل ہی دل میں مدثر کی دیوانی ہو چکی تھی۔ میں نماز پڑھتی تو گھنٹوں جائے نماز پر بیٹھ کر اللہ تعالیٰ سے اپنی دعاؤں میں مدثر کو مانگتی رہتی۔ میں اللہ سے کہتی کہ تیری جو رضا ہے مجھے اسی میں خوشی ہے، لیکن میری ایک التجا ہے، اگر مدثر میرے حق میں بہتر ہے تو مجھے مدثر عطا کر دے۔ میں گھنٹوں جائے نماز پر بیٹھی دعا کرتی رہتی اور میں رو رو کر اپنے پیار کو اللہ سے مانگتی۔ مجھے اس بات کا مکمل یقین تھا کہ ایک نہ ایک دن میرا رب میری بات ضرور سنے گا۔ اگر مدثر میرے حق میں بہتر ہوا تو میرا اللہ مجھے میری محبت ضرور عطا کرے گا۔ دن تیزی سے گزرنے لگے۔ ایسا لگتا تھا جیسے کوئی بہت بڑی آزمائش میرا انتظار کر رہی ہے۔ اب میں پہلے کی طرح چلبلی سی نہیں تھی، میرے اندر سنجیدگی آنے لگی تھی۔ مجھے ہر وقت ایک ہی کام ہوتا۔ میں جب بھی اپنی پڑھائی سے 2 منٹ کے لیے بھی فارغ ہوتی تو اللہ تعالیٰ کے آگے ہاتھ پھیلا کر دعا کرنے لگتی۔ ایک دن میں مغرب کی نماز پڑھنے کے بعد دعا مانگ رہی تھی کہ اماں میرے کمرے میں آئی۔ میں سجدے کی حالت میں دعا مانگ رہی تھی۔ اماں خاموشی سے کمرے سے باہر چلی گئی۔ کچھ دیر بعد دوبارہ اماں مجھ سے کچھ بات کرنے کے لیے کمرے میں آئیں تو میں ابھی بھی اسی حالت میں تھی۔ اماں پھر خاموشی سے کمرے سے باہر چلی گئی۔ اسی طرح کئی دفعہ ہوا۔ اماں کمرے میں آتی لیکن مجھے سجدے کی حالت میں دے کر واپس چلی جاتی۔ آخر کار جب میں نے اپنی دعا مکمل کی تو اماں میرے پاس بیٹھ گئیں اور مجھ سے کہنے لگیں، ایسا کیا ہے جسے رو رو کر خدا سے مانگتی ہو؟ اللہ کا دیا سب کچھ تو ہے، پھر کیا مانگ رہی ہو؟ میں آج کتنی دفعہ کمرے میں آئی اور تم دعا میں مصروف تھی۔ مجھے حیرت ہو رہی ہے کہ میری بیٹی کے پاس ایسی کون سی چیز ہے جو نہیں ہے۔ میں مسکرائی اور اماں سے کہنے لگی، یہ تو میرا اور میرے رب کا معاملہ ہے، دعائیں بتائی نہیں جاتی۔ اماں میرے سر پر پیار دیتے ہوئے کہنے لگی، میری دعا ہے کہ میری لاڈلی بیٹی کو وہ سب ملے جو میری لاڈلی بیٹی چاہتی ہے۔ اور اماں یہ کہتے ہوئے کمرے سے باہر چلی گئی۔ پہلے میرا دل کیا کہ میں مدثر کے بارے میں اماں سے بات کروں، لیکن پھر مجھے اپنے ماں باپ کی عزت نظر آنے لگی اور میں یہ سوچنے لگی کہ اگر میں یہ بات کھول دوں گی تو کہیں ماں باپ کا سر شرم سے جھک نہ جائے۔ ابا نے مجھے بہت مان سے، بہت یقین سے کالج میں داخلہ دلوایا تھا، اسی لیے میں نہیں چاہتی تھی کہ میری کوئی بھی ایسی حرکت اماں اور ابا کو پتہ چلے جس سے ان کی دل آزاری ہو۔ میں نے کوئی برا کام نہیں کیا تھا، میں نے حرام رشتے سے آج تک خود کو بچا کر رکھا تھا۔ ڈر تھا تو صرف اپنے رب کا، اور فکر تھی تو صرف اپنے ماں باپ کی عزت کی۔ کسی کو پسند کرنا یا کسی سے محبت کرنا بری بات نہیں، بس کچھ لوگوں نے محبت کا انداز ہی ایسا اپنا لیا ہے کہ جس میں سننے والا یہی سمجھتا ہے کہ نہ جانے ان کے تعلقات کیسے ہوں گے۔
جبکہ میرا ماننا یہ ہے کہ ہر انسان ایک سا نہیں ہوتا اور نہ ہی ہر انسان کی سوچ ایک جیسی ہوتی ہے۔ یہ تو اپنی اپنی تربیت اور سوچ کی بات ہوتی ہے۔ وقت گزرتا گیا اور آخرکار میری پڑھائی مکمل ہونے پر آ گئی تھی۔ جیسے جیسے میرے کالج کے دن پورے ہو رہے تھے ویسے ویسے میرے دل کی دھڑکنیں تیز ہوتی جا رہی تھی۔ مجھے اس بات کا بخوبی اندازہ تھا کہ کالج کے بعد میں کبھی بھی مدثر کو دیکھ نہیں پاؤں گی۔ آمنہ کی مدثر کے ساتھ کافی اچھی ہیلو ہائی تھی۔ مدثر نے آمنہ کو بہن بنا رکھا تھا۔ آمنہ نے مجھے تسلی دی کہ تم پریشان مت ہو، میں مدثر کے ساتھ رابطے میں رہوں گی اور تمہیں اس کے بارے میں انفارمیشن دیتی رہوں گی، کیونکہ آمنہ مدثر کی منہ بولی بہن بن گئی تھی۔ اسی لیے اکثر آمنہ مدثر سے فون پر بات کیا کرتی تھی۔ اب اس بات کی تسلی تھی کہ اگر کالج ختم ہو بھی جائے تو میں آمنہ کے ذریعے مدثر کے بارے میں جان سکتی ہوں۔ یہ سوچتے ہوئے میں بھی خوش ہو گئی۔ کالج ختم ہونے سے پہلے پرنسپل نے ایک ٹرپ پلان کیا تھا۔ سب لوگ اس ٹرپ پر جا رہے تھے۔ آمنہ بھی جا رہی تھی، تبھی میں نے بھی ابا سے ٹرپ پر جانے کی اجازت لی، تو مجھے بھی اجازت بآسانی مل گئی تھی۔ ہمارا ٹرپ کوئی اتنا لمبا چوڑا نہیں تھا، صبح جا کر شام کی واپسی تھی۔ میں نے ٹرپ میں بہت انجوائے کیا۔ مدثر بھی ٹرپ کے ساتھ گیا تھا۔ آمنہ کو حیرت اس بات کی ہوتی تھی کہ میں نے آج تک مدثر سے کبھی بات نہیں کی تھی اور نہ ہی مدثر نے کبھی مجھ سے بات کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن پھر بھی میں دیوانوں کی طرح مدثر کو چاہتی تھی۔ اس کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے مر مٹتی تھی۔ یہ دل کی گہرائیوں کا عشق تھا، اسے کوئی عام بندہ نہیں سمجھ سکتا تھا۔ میں آمنہ کو ہمیشہ یہی کہتی تھی کہ تم ابھی اس مقام تک نہیں پہنچی یہاں تمہیں عشق کی سمجھ آئے، لہٰذا تم نہیں سمجھ سکتی، تمہیں میرا عشق دیوانگی ہی لگے گا جب تک تم خود منزلیں طے کر کے عشق تک نہیں پہنچ پاتی۔ آمنہ اکثر غصے سے کہتی کہ تمہارا انتخاب بہت ہی مشکل الفاظ کا ہوتا جا رہا ہے، اسی لیے تمہاری آدھی باتیں میری تو عقل میں نہیں پڑتی۔ آج میرا کالج میں آخری دن تھا اور میں بے حد اداس تھی، لیکن مجھے اپنے رب کی ذات پر کامل یقین تھا کہ میرا رب ایک نہ ایک دن مجھے مدثر سے ضرور ملوائے گا۔ میں نے اپنے کالج کا آخری دن آمنہ کے ساتھ اداسی میں ہی گزارا تھا، کیونکہ مدثر آج کالج نہیں آیا تھا۔ جب آمنہ نے مدثر کے کالج آنے کی نہ آنے کی وجہ معلوم کرنا چاہی تو مدثر نے بتایا کہ میری اماں کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، جس وجہ سے میں کالج نہیں آیا۔ حیرت کی بات تو یہ تھی کہ اگر مدثر کالج کا سب سے حسین لڑکا تھا تو میں کالج کی سب سے حسین لڑکیوں میں شمار ہوتی تھی، لیکن مدثر نے کبھی آمنہ سے بھی میرے بارے میں کوئی بات نہیں کی تھی۔ آخرکار کالج ختم ہو گیا اور ہم سب اپنے اپنے گھروں میں اپنے رزلٹ کا انتظار کرنے لگے۔ جیسے ہی کالج ختم ہوا تو میرے رشتے آنے لگے تھے۔ وقتی طور پر مجھے پریشانی ہوتی، لیکن میرا دل کا یقین اس پریشانی پر حاوی ہو جاتا۔ میں نے آمنہ سے بات کی تھی کہ میرے بہت زیادہ رشتے آ رہے ہیں، تم کسی طرح مدثر سے اس کے دل کی بات معلوم کرنے کی کوشش کرو۔ تو آمنہ نے مجھے بتایا کہ مدثر کسی کو پسند کرتا ہے۔ میرے لاکھ پوچھنے پر بھی مدثر نے نہیں بتایا کہ وہ لڑکی کون ہے۔ اس کی باتوں سے مجھے ایسا لگتا ہے کہ وہ لڑکی اس کی کوئی کزن ہے۔ میں نے بھی سوچ کر صبر کر لیا تھا کہ اگر مدثر بھی مجھ سے محبت کرتا ہوتا تو وہ آمنہ کو میرے بارے میں ضرور بتاتا، لیکن مدثر نے کبھی آمنہ سے بھی ذکر نہیں کیا تھا۔ میں نے امید کا دامن نہیں چھوڑا تھا۔ میں کچھ نہ کر سکتی تھی مگر اپنے رب سے دعا تو کر سکتی تھی۔ میں نے مدثر کو صرف اپنی دعاؤں میں مانگا تھا۔ میرا مدثر کے ساتھ جو سلسلہ تھا وہ دعاؤں کا تھا۔ وقت گزرتا گیا اور میرے رشتے آنے لگے۔ پہلے تو ابا میری شادی کے لیے نہیں مانتے تھے، کیونکہ ابا کہتے تھے کہ میں اپنے سارے شوق پورے کر لوں، لیکن اب کچھ عرصے سے ابا کی طبیعت ٹھیک نہیں رہتی تھی۔ اسی وجہ سے ابا نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ میں اپنی زندگی میں ہی اپنی بیٹی کا گھر بسا دیکھنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے اپنی اس خواہش کا اظہار جب اماں سے کیا تو اماں نے بھی ابا کی اس خواہش کا احترام کرتے ہوئے ہاں کر دی۔
अम्मा ने रिश्ते करवाने वाली से मेरे लिए एक अच्छे रिश्ते की बात की। तभी मेरे लिए एक रिश्ता आया। अम्मा ने बताया लड़का बेहद खूबसूरत है और बहुत अच्छा बिजनेस चला रहा है। अम्मा ने अब्बा से कहा कि फैमिली भी छोटी सी है, सिर्फ 2 ही भाई हैं और अम्मा हैं। अब्बा का इंतकाल हो चुका है। अम्मा ने सारी बात अब्बा को बताई तो अब्बा ने रिश्ते करवाने वाली से कह दिया कि आप लड़के वालों से कहें कि आकर सवेरा को देख जाएं। अगर उन्हें सवेरा पसंद आ जाती है तो हम लोग भी जाकर लड़के को देख लेंगे, फिर जो मेरे मालिक को मंजूर हुआ वो हो जाएगा। रिश्ते करवाने वाली बेहद खुश थी। खुशी से अम्मा से कहने लगी, हमारी सवेरा लाखों में एक है, लड़के वालों को और क्या चाहिए। और हंसते हुए कहने लगी, मैं कल ही लड़के वालों को ले आती हूँ। मैं नहीं जानती थी कि मेरे साथ क्या होने वाला है। मैं बस इतना जानती थी कि जिसने मुझे पैदा किया है मुझे उसकी रजा में ही राजी रहना है। मैंने अभी भी मुद्दसिर को दुआओं में मांगना नहीं छोड़ा था। रिजवान के घर वाले मुझे देखने के लिए आए। उन्होंने पहली ही नज़र में मुझे देखकर रिजवान के लिए पसंद कर लिया था। रिजवान की अम्मा और खाला ने ये रिश्ता पक्का कर दिया था। अम्मा और अब्बा भी रिजवान को देख आए थे। अम्मा ने रिजवान के बारे में बहुत कुछ बताया था। रिजवान बहुत खूबसूरत बाइख्लाक लड़का था। रिश्ता तय करने से पहले अब्बा ने एक दफ़ा मुझसे आकर मेरी मर्जी जानने की कोशिश की थी। मैं चाहती तो मुद्दसिर के बारे में बता देती, लेकिन मैं अल्लाह के खौफ से डर गई थी और फिर मुझे अपने माँ बाप की इज्जत का भी ख्याल था, क्योंकि मैं नहीं जानती थी कि अगर मैं अब्बा को मुद्दसिर के बारे में बता भी दूँ तो उसकी क्या गारंटी है कि मुद्दसिर मुझसे शादी करेगा। वो तो किसी और को पसंद करता है। इसलिए मैंने अब्बा और अम्मा के फैसले को अल्लाह की रज़ा मानते हुए कबूल कर लिया था। शादी की तैयारियां होने लगी। हर तरफ खुशियां फैली हुई थी। अम्मा अब्बा जहां मेरी शादी को लेकर बहुत ज़्यादा खुश थे, वहां उदास भी थे। अब्बा अक्सर बैठे रोने लगते और कहते कि मेरा घर तो सूना सूना हो जाएगा। हमारी एक ही बेटी है, वो भी शादी करके अपने घर चली जाएगी तो हम दोनों बुढ़ा बुढ़ी अकेले रह जाएंगे। अब्बा और अम्मा की ये बातें सुनकर अक्सर मेरी आंखें नम हो जाती थी, लेकिन मैं अपना दिल छोटा नहीं करती थी। फौरन से पहले अम्मा अब्बा से हंसी मजाक करने लगती कि आप दोनों तो अभी जवान हैं, आपको किसने कहा है कि आप बुढ़ा बुढ़ी हैं। ऐसे ही हंसी मजाक में वक्त गुजर जाता। अब्बा ने मुझे दुनिया जहान की हर चीज़ लेकर दी थी। मेरे पास दुनिया की हर चीज़ थी। अब्बा अम्मा से कहते कि मेरी बेटी की शादी में किसी भी किस्म की कोई कमी नहीं रहनी चाहिए, जितना पैसा चाहे लगा लो, लेकिन मेरी बेटी की शादी धूमधाम से होनी चाहिए। एक ही तो मेरी बेटी है। शादी की तैयारियां ऑलमोस्ट मुकम्मल हो गई थी। सब इंतजामात हो चुके थे। अब सिर्फ इंतज़ार था तो उस दिन का जब रिजवान दूल्हा बनकर आता और मुझे दुल्हन बनाकर अपने साथ अपने घर ले जाता। अम्मा और अब्बा बस अब इसी इंतज़ार में थे। वो मुझे दुल्हन बना देखना चाहते थे। दिन गुजरते गए और आखिरकार वो दिन भी आ गया जब मुझे दुल्हन बनकर रिजवान के घर जाना था। मैं दुल्हन बनी अपने कमरे में आमना के आने का इंतज़ार कर रही थी कि तभी मुझे आमना की कॉल आई और उसने मुझे बताया कि मेरी अम्मा की हालत बहुत ख़राब है, मैं उन्हें लेकर हॉस्पिटल जा रही हूँ। मैंने आमना को तसल्ली देते हुए कहा कि कोई मसले वाली बात नहीं, तुम पहले आंटी की तबीयत को देखो, हम शादी के बाद भी मिल सकते हैं। दिन में मैं ये जानकर उदास हो गई थी। मेरी एक ही सहेली थी, वो भी मेरी शादी पर शामिल नहीं हो सकती थी। कुछ देर गुजरी थी कि बाहर बारात का शोर सुनाई देने लगा। मेरे दिल की धड़कनें बहुत तेज़ हो गई थी। मेरी आंखें नम थीं, लेकिन मैं आज आखिरी दफ़ा मुद्दसिर के बारे में सोच रही थी, क्योंकि कुछ ही देर में मैं रिजवान के निकाह में आ जाती और उसके बाद मेरे लिए मुद्दसिर के बारे में सोचना हराम होता। मुद्दसिर के बारे में सोचते हुए मेरी आंखें नम हो गई थीं, लेकिन मैंने अपने परवरदिगार से दुआ की कि अगर मुझसे कोई गलती कोताही हो गई हो तो मुझे माफ़ कर दे। और मैंने अल्लाह की रज़ा में खुश होकर रिजवान को दिल से कबूल कर लिया था। शादी करके रिजवान मुझे अपने घर ले गया।
बड़ी ही धूमधाम से रिजवान मुझे ब्याह कर अपने साथ ले गया था। घर में भी तमाम रस्म और रिवाज करने के बाद मेरी सास ने मुझे कमरे में भेज दिया था। मेरी सास सबसे कहने लगी कि सवेरा थकी हुई मालूम होती है, अब कुछ देर आराम करने दो। शादी के अगले दिन मैंने एक खूबसूरत नौजवान को घर में आते जाते देखा। मेरे होश उड़ गए थे। वो कोई और नहीं, मुद्दस्सिर था। मालूम करने पर पता चला कि मुद्दस्सिर ही रिजवान का छोटा भाई है, जिसे मैं हर वक्त अपनी दुआओं में मांगती थी। मैं मुद्दस्सिर को अपने ही घर में देखकर तड़प कर रह गई थी। वो भी मुझे देखकर बहुत हैरान था। उसने मुझसे कोई बात नहीं की थी। अब मैं बहुत ही मुश्किल से मुद्दस्सिर को नज़रअंदाज करती थी और उसके सामने जाने से गुरेज करती थी। मुद्दस्सिर अपने घर में सबसे छोटा और लाडला था। आज सुबह जब मुझे पार्लर जाना था तो रिजवान ने मुद्दस्सिर से कहा कि जाओ अपनी भाभी को पार्लर छोड़ाओ। मैं बहुत घबराई हुई थी। समझ से बाहर था कि ये मेरा कैसा इम्तिहान है। जिस इंसान को मैं हमेशा अपनी दुआओं में मांगती थी, जिससे मैं दीवानों की तरह मोहब्बत करती थी, वही इंसान अब मेरी आंखों के सामने 24 घंटे रहता। लेकिन मैं उसे ना तो अपना सकती थी और ना ही उससे कोई रिश्ता कायम कर सकती थी। मैं सारे रास्ते रोती हुई पार्लर गई थी। मुद्दस्सिर ने पूरे रास्ते मेरे साथ किसी भी किस्म की कोई बात नहीं की थी। ना ही मैंने मुद्दस्सिर से किसी किस्म की कोई बात करने की कोशिश की थी। मुद्दस्सिर ने मुझे पार्लर उतारा और मुझसे कहने लगा, जब आप तैयार हो जाएं तो भाई को कॉल करवा दीजिएगा, भाई आकर आपको ले जाएंगे। मैंने मुद्दस्सिर की बात सुनी तो खामोशी से पार्लर के अंदर जाने लगी। पार्लर वाली मुझे तैयार कर रही थी और मेरी सोच यहीं पर रुकी हुई थी कि आखिर ये मेरा कैसा इम्तिहान है, ये मेरी कैसी आजमाइश है। मैं अपने रब से रोकर दुआ करने लगी कि मैंने तो तेरी रजा मानकर ये सब कबूल कर लिया था और तूने मुझे इतनी बड़ी आजमाइश में डाल दिया। मैं कैसे इस घर में रहूंगी। मैं अपनी अल्लाह से बात कर रही थी और रोए जा रही थी। अब क्या हो सकता था। मैंने इस बात पर भी सब्र कर लिया और ख़ुद को समझाने की कोशिश की कि अब मैं रिजवान की अमानत हूँ और मेरे जहन में मुद्दस्सिर का ख्याल आना भी हराम है। यही सोचते हुए मैंने अपने दिल को समझाया और ख़ुद को तसल्ली देते हुए इस रिश्ते को भी अल्लाह की रज़ा मानकर कबूल कर लिया था। मुद्दस्सिर का और मेरा अब देवर भाभी का रिश्ता था। इसे मानना बहुत ही मुश्किल था, लेकिन हकीकत यही थी। मैं जितनी जल्दी इस हकीकत को समझ जाती, मेरे और इस घर के लिए उतना ही अच्छा होता। यही सोचकर मैंने अपने दिल में वादा कर लिया था कि मैं कभी भी मुद्दस्सिर के बारे में नहीं सोचूंगी। मैं अपनी शादीशुदा ज़िंदगी में कभी भी खराबी पैदा होने नहीं दूंगी। मेरी शादीशुदा ज़िंदगी के साथ मेरे माँ बाप की इज्जत जुड़ी हुई थी। अब मैं रिजवान के साथ बहुत खुश थी। रिजवान बहुत अच्छे थे और बहुत केयरिंग भी थे। रिजवान मेरा बहुत ख्याल रखते, मेरी मुंह से निकली हर बात को पूरा करते। मैं रिजवान के साथ बहुत खुश थी। रिजवान, मुझे आज अम्मा से मिलने जाना है। मैंने सुबह होते ही रिजवान से कहा था। रिजवान मुझे कहने लगे, मेरी तो आज बहुत ज़रूरी मीटिंग है। मीटिंग के सिलसिले में मुझे इस्लामाबाद जाना है। मैं आज घर नहीं आऊँगा, इसीलिए तुम चाहो तो अम्मा अब्बा के घर 2 दिन रुक सकती हो, क्योंकि मैं 2 दिन तक घर वापस नहीं आऊँगा। मैंने रिजवान को हाँ में सर हिलाते हुए कहा कि ठीक है, जैसा आप कहते हैं। रिजवान ने तभी मुद्दस्सिर को आवाज़ दी और उसे कमरे में बुलाया। मुद्दस्सिर फ़ौरन से पहले अपने भाई की आवाज़ सुनकर कमरे में आ गया था। रिजवान ने ऑफिस के कुछ मामलात मुद्दस्सिर से डिस्कस किए और मुद्दस्सिर से कहने लगे कि मुझे देर हो रही है और सवेरा ने अभी कुछ काम करना है। जैसे ही सवेरा काम से फारिग हो जाए तो तुम अपनी भाभी को उसके माँ बाप के घर छोड़ाना। मुद्दस्सिर हाँ में सर हिलाते हुए खामोशी से चला गया। मैंने रिजवान से कहा कि आप ही मुझे जाते वक्त छोड़ देते तो अच्छा था। रिजवान ने मुझे प्यार से समझाते हुए कहा कि मुझे देर हो रही है, वरना मैं बखूबी अपनी जिम्मेदारी समझता हूँ। मैं भी खामोश रही। रिजवान तेज़ी से घर से निकल गए और मैं अपना काम निपटाने लगी। जैसे ही मैंने अपना काम मुकम्मल किया तो मैंने अपनी सास से अम्मा अब्बा के घर जाने की इजाज़त ली। सास ने भी हंसी खुशी मुझे इजाज़त दे दी थी।
میری ساس بھی بہت زیادہ کیئرنگ تھی۔ میری ساس نے مدثر سے کہا کہ جاؤ سویرا کو اس کے اماں ابا کے گھر چھوڑاؤ۔ مدثر مجھے چھوڑ کر ابھی کچھ دور ہی گیا تھا کہ مدثر واپس آ گیا اور آتے ہی مجھ سے کہنے لگا کہ میرے ساتھ واپس گھر چلیں۔ مدثر بہت زیادہ پریشان تھا۔ میں نے مدثر سے پوچھا سب خیریت تو ہے؟ ابھی تو میں آئی ہوں۔ مدثر نے کہا میں آپ کے کسی سوال کا جواب ابھی نہیں دے سکتا، آپ جلدی سے میرے ساتھ گھر چلیں۔ مدثر کو اس طرح پریشان حال دیکھ کر اماں اور ابا بھی میرے ساتھ گھر کے لیے نکلے۔ جیسے ہی میں گھر پہنچی تو میں یہ دیکھ کر تڑپ اٹھی تھی کیونکہ میری آنکھوں کے سامنے رضوان کی میت پڑی تھی۔ میں حیران پریشان رضوان کی طرف دیکھ رہی تھی اور پاگلوں کی طرح اس کے قریب جانے سے ڈر رہی تھی۔ پورے گھر میں قیامت برپا ہو گئی تھی، ہر طرف چیخو پکار ہو رہی تھی۔ رضوان کا اسلام آباد جاتے ہوئے بہت برا ایکسیڈنٹ ہوا اور موقع پر ہی رضوان انتقال کر گئے تھے۔ میری تو دنیا ہی لٹ گئی۔ ابھی میری شادی کو 1 ماہ ہی تو ہوا تھا اور مجھے اتنا بڑا دکھ دیکھنے کو مل گیا۔ رضوان کے جانے کے بعد میں نے اپنی عدت اپنے سسرال میں ہی پوری کی تھی۔ عدت کے بعد اماں اور ابا مجھے اپنے گھر واپس لے گئے کہ تبھی رضوان کی اماں اور مدثر ہمارے گھر آئے اور ابا سے رضوان کی اماں نے مدثر کے لیے میرا ہاتھ مانگا۔ میں اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر حیران تھی۔ اللہ نے میری دعا تو سنی تھی لیکن کیسے مدثر کو مجھ تک پہنچایا، میں یہ سوچ کر بے حد حیران تھی۔ ابا اماں کو یہی ٹھیک لگا کہ میری شادی مدثر سے ہو جانی چاہیے کیونکہ میں امید سے تھی۔ جیسے تیسے کر کے مدثر مجھ سے شادی کر کے مجھے اپنے گھر لے آیا۔ میں دوبارہ سے اسی گھر میں لوٹ آئی تھی۔ شادی والی رات مدثر میرے پاس آیا اور روتے ہوئے اپنی سچائی بتانے لگا، جسے سن کر میرے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی کیونکہ مدثر نے مجھے بتایا کہ مدثر کالج کے پہلے دن سے ہی مجھ سے محبت کرتا تھا۔ پہلی ہی نظر میں مدثر کو بھی مجھ سے محبت ہو گئی تھی۔ مدثر بہت رو رہا تھا اور مجھ سے کہنے لگا میں تمہیں دیوانوں کی طرح چاہتا تھا لیکن کبھی تم سے اظہار نہیں کر پایا کیونکہ میں ہمیشہ تمہیں اپنے رب سے مانگتا تھا۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ میں تم سے اپنی محبت کا اظہار کر کے تمہاری دل آزاری کروں کیونکہ مجھے نہیں معلوم تھا کہ تم مجھ سے محبت کرتی ہو یا نہیں۔ اس ڈر کی وجہ سے میں نے کبھی تم پر اپنی محبت ظاہر نہیں ہونے دی تھی۔ میں اپنی دعاؤں میں تمہیں مانگتا تھا لیکن جب میں نے رضوان بھائی کے ساتھ تمہیں اس گھر میں دیکھا تو اس دن میری دعائیں مکمل ہو گئی تھیں۔ میں نے تمہارے بارے میں سوچنا چھوڑ دیا تھا۔ میں مدثر کی باتیں سن رہی تھی اور زاروں قطار رو رہی تھی۔ میرے آنسو تھے کہ تھمنے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے۔ میں نے مدثر کو ساری حقیقت بتائی۔ میں نے اسے بتایا کہ میں کیسے دیوانوں کی طرح اسے اپنی دعاؤں میں مانگتی تھی اور میں کتنی محبت کرتی تھی۔ ہم دونوں اس بات پر حیران تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم دونوں کی دعائیں قبول کی تھی لیکن طریقہ کیا تھا وہ اللہ ہی جانتا تھا۔ اللہ نے مجھے اور مدثر کو ملایا تو ضرور لیکن کیسے ملایا اور ایسے کیوں ملایا یہ سب پروردگار ہی جانتا ہے۔ ہم دونوں نے اللہ کی رضا کو مانتے ہوئے اس رشتے کو دل سے قبول کر لیا تھا۔ ہم دونوں خوشی خوشی ایک دوسرے کے ساتھ رہنے لگے۔ میں امید سے تھی۔ مدثر نے میرا بہت خیال رکھا۔ مدثر نے مجھے کبھی اس بات کا احساس نہیں ہونے دیا کہ یہ بچہ رضوان کا ہے۔ مدثر نے میرے بچے کو اپنے بچوں کی طرح پیار دیا۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے چاند سے بیٹے سے نوازا۔ میری زندگی ایک دفعہ اجڑ کر پھر سے آباد ہو گئی تھی اور میں اب اپنی زندگی میں بے حد خوش تھی۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے ہر نعمت سے نوازا تھا۔ آج بھی کبھی کبھی جب میں اپنے بارے میں سوچتی ہوں تو بے ساختہ میری آنکھوں سے آنسو نکل آتے ہیں اور میں اللہ تعالیٰ سے باتیں کرنے لگتی ہوں۔ تو ہی جانتا ہے رب، ہم نہیں جانتے۔ میں نہیں جانتی کہ اس میں کیا تیری مصلحت تھی کہ رضوان کو میری زندگی میں لا کر اور ایسے اچانک سے میری زندگی سے نکال دیا اور پھر مجھے میری محبت سے ملوا دیا۔ یہ سب تیرے کھیل ہے
और इन्हें तू ही जानता है। मैं अक्सर अपने रब से ये बातें करती। मैं और मुदस्सिर तो बहुत खुशी की जिंदगी गुजार रहे थे, लेकिन मुझे अक्सर अपनी सास को देखकर बहुत दुख होता। मेरी सास ने रिजवान के जाने का दुख अपने दिल को लगा लिया था। मेरी सास रिजवान को भूल नहीं पा रही थी। भूलती भी कैसे? रिजवान उनकी पहली औलाद थी और बहुत ही फरमाबरदार बेटा था। अब मेरी सास रिजवान की याद में तड़पती तो मुझसे अपनी सास की ये हालत नहीं देखी जाती थी। मैं भी फूट फूट कर रोने लगती। तभी मेरी सास मुझे समझाती, सवेरा, तुम बहुत खुशकिस्मत हो कि तुम्हें मुदस्सिर जैसा शौहर मिला। तुम अपने शौहर को देखा करो, मेरी तकलीफ को महसूस मत किया करो। मेरी तकलीफ तो ऐसी है जो मेरे मरने के साथ ही ख़त्म होगी, लेकिन तुम्हारी ज़िंदगी अभी शुरू हुई है। तुम अपनी ज़िंदगी को अच्छे तरीके से गुजारो। मैं नहीं चाहती कि माजी की कड़वी यादें लेकर तुम मुदस्सिर के साथ अपना रिश्ता निभाओ। मैंने अपनी सास की बात को अपने पल्ले से बांध लिया था। उसके बाद मैं कभी भी रिजवान को याद करके नहीं रोई थी। मैंने दिल की गहराइयों से मुदस्सिर से मोहब्बत की थी और अल्लाह की रज़ा को मानते हुए मैंने मुखलिस होकर अपना रिश्ता निभाया। कामिल यकीन का सिला मुझे ये मिला कि आज मैं उस शख्स के साथ खुशगवार ज़िंदगी गुजार रही हूँ, जिसे कभी मैं रो रो कर अल्लाह से अपनी दुआओं में मांगा करती थी।